آج ہم آپ کو ملا رہے ہیں مسجد فاطمہ کے امام حافظ انس صاحب سے، جو رمضان مبارک کی فضیلت آپ کو بتائیں گے اور اس مہینے کی برکت نیکی جو ہے وہ آپ کو آج ہمارے یوٹیوب چینل جنتا کی بات کے ذریعے حافظ انس صاحب بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام یوٹیوب کے ناظرین اور اس چینل کو دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور ہر مسلمان یہ سوچے کہ یہ زندگی میں، میری زندگی میں یہ رمضان مجھے اللہ پاک نے جو دیا ہے، کیا پتہ آئندہ سال مجھے یہ رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ اس لیے رمضان المبارک کی قدردانی یہ ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اطاعت میں گزارا جائے، اپنے آپ کو ایسے اعمال میں مشغول کیا جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہم کو حاصل ہو، اور اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر امت مسلمہ کا سویا ہوا نصیب جگا دے۔ آج جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، چاہے وہ بیماری کے ذریعے ہوں یا اور کسی ذریعے سے ہوں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو دور فرما دے۔ آج سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ کے حضور میں معافی مانگے، اور اس کا سب سے بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی شکل میں ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ میرے بزرگوں، عزیزوں اور میرے پیارے نوجوان بھائیوں، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جس رمضان المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی ضائع کرنا پسند نہیں کیا، ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رمضان کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں کتنی بڑھوتری اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ صدقہ و خیرات میں اتنا اضافہ ہو جاتا تھا کہ جیسے کہ تیز ہوا چلتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں سخاوت بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے اس مہینے کے ایک فرض کی قیمت 70 فرضوں کے برابر کر دی ہے، اور اس کے ایک نفل کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کے برابر کر دی ہے۔ اس کی قدردانی ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ ایک لمحہ بھی ہمارا ادھر ادھر ضائع نہ ہو، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہی توفیق دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے رمضان المبارک کے معاملے میں فرمائی ہے، اور رمضان کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس کے دن و رات کی قدر کی۔ رمضان المبارک میں کچھ چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہے، جیسے رمضان میں دینی اعتبار سے کچھ چیزیں فرض ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سنت تراویح پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سنت تراویح رات میں قیام اللیل جس کو کہا جاتا ہے، جس میں پورا قرآن مجید مسجدوں میں پڑھا جائے گا، پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پڑھا جائے گا۔ سال بھر میں ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا کہ ہم رمضان میں صبح کا روزہ رکھنے کے بعد رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا مبارک اور پاکیزہ کلام تراویح کی شکل میں سنیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ سال بھر شیطان و نفس نے اتنی محنت ہم پر کر لی ہوتی ہے کہ غیر روزہ داروں سے تو کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن شکایت روزہ داروں سے ہے کہ بعض روزہ دار حضرات بھی تراویح کے پڑھنے کا وہ اہتمام نہیں کرتے، وہ پابندی نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ ذرا ذرا سی باتوں پر تراویح کو چھوڑ دینا، اور ذرا ذرا سے بہانوں پر، سستی کے عنوان پر تراویح کو چھوڑ دینا، یہ روزہ داروں کا مشغلہ ہے۔ اسی کے ساتھ ایک دقت ہمارے لوگوں کی یہ بنی ہوئی کہ روزے کے اندر ہمارے پاس چونکہ کوئی نظام اور شیڈیول نہیں ہوتا، ذکر و اذکار ہم پابندی سے نہیں کر پاتے، تلاوت قرآن کا مشغلہ نہیں رکھ پاتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں اینڈرائڈ اور اسمارٹ موبائل ہیں، اینڈرائڈ فون ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں باقاعدہ ہمارے نوجوان مسجدوں کے اندر موبائلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، اور کوئی میچز دیکھ رہا ہے، نہ جانے کیسی کیسی مشغولیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے کہ رمضان کی اگر ایک نیکی 70 کے برابر اللہ اس کا اجر دیتا ہے، وہی رمضان المبارک میں کرنے والے اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرے تو اس کا گناہ کا وبال بھی اتنا ہی سخت ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک بیان سننے میں آیا کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک میں آدمی سب سے پہلے یہ کرے کہ روزہ اور تراویح کے اہتمام تو کرے ہی کرے، لیکن یہ نیت ارادہ کرے کہ میں کوئی گناہ کا کام انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ اور گناہ میں صرف موبائل استعمال کرنا ایسا نہیں ہے، بعض لوگ باتوں کے اندر رمضان کو گزارتے ہیں، اور مشغولیات چل رہی ہیں، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ کوئی لوگ ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں کرتے ہیں، لغو باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے مومنین کی جب تعریف فرمائی تو کہا والذین هم عن اللغو معرضون، روزہ دار
کا روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ زبان کا بھی ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولے، کسی پر بہتان نہ لگائے، چگلی نہ کرے، اور نہ ہی کسی کے بارے میں بیجا کو ہی جو ہے کمنٹس کرے، تبصرہ کرے، اور نہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے رمضان المبارک کے اندر اپنے وقت کو گزارے۔ دوسرا کہ ہم جھوٹ نہ بولے، اور تیسرا جو ہے کہ ہماری آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم بد نظری نہ کریں، کان کا روزہ یہ ہے کہ غلط چیزیں نہ سنیں جس میں گانے میوزک ساری چیزیں آ گئی، اور ہاتھ پیر کا روزہ یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پورے بدن کا اور جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے، دعا بھی کریں گے کہ انشاءاللہ یہ جو رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اور رحمتوں سے پوری امت مسلمہ کو منتفع فرمائے اور مالا مال فرمائے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، رمضان میں فضول وقت گزاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کلمہ طیبہ کثرت کیجیے، استغفار پڑھیے، اس کے علاوہ قرآن مجید کی خوب تلاوت کیجیے، خوب امت کے لیے دعائیں مانگیے۔ سحری اور افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، حدیث صحیح میں ہے کہ سحری اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ روزہ دار جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ ویسے تو رمضان کے ہر 24 گھنٹے میں جتنے منٹ ہے، جتنے سیکنڈ ہے، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور انوارات کی بارش روزہ داروں پر ہوتی ہے، لیکن ان دو خاص موقعوں پر، سحر اور افطار کے موقعوں پر خوب دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ سحری میں تہجد کی نماز پڑھیں گے، سحری کرنے سے پہلے پھر دعا کر کے پھر سحری کریں گے، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے آپ کو فارغ کر دعاؤں کے اندر لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر بدل دیتے ہیں۔ یہ جو حالات ہم پر ہیں انشاءاللہ دعاؤں کی برکت سے ہٹیں گے۔ یہ جو کورونا کا پھر سے ہمارے یہاں پر علاقے میں کورونا کا معاملہ پھر سے آ گیا ہے اور کورونا چل رہا ہے، آئے دن مریض بڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں ہمیں صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک کی پابندی کرنا ہے۔ ہمیں بیماری سے بچنا بھی ہے، دوسروں کو بچانا بھی ہے، اور دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پرارتھنا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورونا کے عذاب سے، کورونا کی بیماری سے ہماری اور پورے ہمارے دیش واسیوں کی، مسلمان بھائیوں کی اور یہاں کے بسنے والے ہر انسان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔